جس کے دلوں میں خوف خدا ہوگا میرے دوستوں وہ نماز کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ جس کے دل کے اندر خوف خدا ہوگا وہ کبھی کسی کو گالی نہیں دے سکتا۔ جس کے دل کے اندر خوف خدا ہوگا کبھی وہ کسی کو ذلیل و رسوا نہیں کر سکتا۔ جس کے دل میں خوف خدا ہوگا پھر اس کے زندگی میں امن، چین، سکون پیدا ہوگا۔ سارے انبیاء علیہ السلام کے قصے میں اللہ نے بات بتائی۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تمام کے تمام قصے میں بات بتائی۔ جنہوں نے اللہ کی طاقت کو مان لیا، اللہ کے خزانے کو مان لیا، اللہ کی ذات و صفات پر یقین کر لیا، اللہ پاک نے ان کی مدد فرمائی۔ آج ہم مانتے نہیں اس لیے مدد نہیں آ رہی۔ جنہوں نے اللہ کی طاقت کو مانا، اللہ کے خزانے کو مانا، اللہ کی ذات و صفات کو مانا، اللہ پاک نے ان کی مدد فرمائی۔ اور جنہوں نے نہیں مانا باوجود دیکھی تعداد کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، سرمایہ کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے اللہ پاک نے ان کی پکڑ فرمائی۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے بے ایمان اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو سمجھایا، اے لوگوں سمجھ جاؤ، میری بات کو مان لو، میری بات کو مانو گے آسمان سے بھی رحمت کی بارش ہوگی۔ لیکن لوگوں نے بات کو نہیں مانا۔ فرمایا میرے لوگوں میری بات کو مان لو، امن و چین کی زندگی گزارو گے، سکون کی زندگی گزارو گے، پیار محبت کی زندگی گزارو گے، دنیا میں بھی امن آئے گا، مرنے کے بعد جو لامحدود زندگی آنے والی ہے اللہ پاک اس میں جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن لوگوں نے بات کو نہیں مانا۔ کہا جو عذاب کا دن آنے والا اس کو دنیا ہی میں لے آؤ۔ جیسے آج ہم کہتے ہیں، سمجھانے والے سمجھاتے ہیں، بتانے والے بتاتے ہیں کہ بھائی مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، حساب و کتاب دینا ہے۔ کہنے والے کہہ دیتے ہیں کون جانے قبر میں کیا ہوگا، کہہ دیتے ہیں۔ مرنے کے بعد کسی نے دیکھا وہاں کے حالات کیسے ہوں گے؟ آج ایمان والا، کلمے والا، قرآن والا یہ بات کہہ رہا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ یہ بات کہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے زمانے میں لوگوں کو سمجھاتے تھے، میری بات مان لو، آسمان سے بھی برکت ہوگی، زمین سے بھی برکت ہوگی، امن، چین، سکون پیدا ہوگا، مزیدار کی زندگی دنیا کی بنے گی اور مرنے کے بعد جنت ملے گی۔ لیکن لوگوں نے کہا کہ وہ آخرت کی منزل ہم میں سے کون دیکھا ہے، ایسا کرو وہ عذاب اور سزا کا دن اسی دنیا میں لے آؤ، ربنا عجل لنا، وہ جو عذاب کا دن ہے اس کو دنیا میں لے آؤ، ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب۔ قیامت کا کون انتظار کرے، قیامت میں جو سزا اور حساب کا دن ہے اس کو دنیا میں لے آؤ۔ ایسا ہم میں سے بہت سارے بھائی یہ کہتے ہیں مرنے کے بعد کیا پتہ حساب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔
یہ میرے دوستوں جو زندگی ملی ہے، اس زندگی کا حساب دینا ہے۔ لیکن میرے دوستو اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے، بڑا شفیق ہے۔ اللہ رب العزت فوراً پکڑ نہیں کرتے، بلکہ اللہ رب العزت انبیاء کو بھیجتے ہیں، رسولوں کو بھیجتے ہیں، نبیوں کو بھیجتے ہیں، اپنے محبوب بندوں کو بھیجتے ہیں۔ جاؤ میرے بندوں کو سمجھاؤ، میرے بندوں کو میری طرف بلاؤ۔ لوگ آتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں اللہ کی وحدانیت کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، قبر کے بارے میں، حشر کے بارے میں، حساب و کتاب کے دن کے بارے میں سمجھاتے ہیں۔ پھر بھی جب بندہ نہیں مانتا ہے تو اللہ رب العزت ان بندوں کے اوپر مصیبتوں کو لا کے ڈال دیتا ہے۔ لعلہم یتضرعون۔ اب جب مصیبتیں آتی ہیں تو پھر کہتا ہے اے اللہ اس مصیبت کو تو ٹال دے، ہم تیری بندگی کریں گے، ہم تیری عبادت کریں گے۔ مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، طبیعت ذرا خراب ہو جائے، پھر دیکھو اے اللہ مجھے جو بیماری ملی اس بیماری کو تو ختم کر دے، مجھے اچھی صحت عطا فرما دے۔ اب میں آپ کے سامنے رونے والا بنوں گا، آپ کے سامنے سجدہ ریز کرنے والا بنوں گا۔ مصیبتوں کو اللہ ڈالتا ہے، پھر بندے کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ مصیبتیں آئی، اب رونے لگا، تو اللہ رب العزت کبھی کبھی بندوں کے اوپر مصیبتوں کو ڈالتا ہے تاکہ یہ میرا بندہ میری طرف رجوع کر لے، مجھ سے معافی مانگ لے، توبہ و استغفار کر لے۔ اور کبھی کبھی اللہ رب العزت نعمتوں کو ڈالتا ہے لعلہم یشکرون، تاکہ شکر گزاری کرنے لگے۔ نعمتیں مل گئی، اب وہ بندہ کہہ رہا ہے اے اللہ میں تو بڑا گنہگار تھا، بڑا خطا کار تھا، بڑا سیاکار تھا، آپ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اے اللہ میں تیری عبادت کروں گا، تیرے فرمان کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ تو اللہ رب العزت کبھی مصیبتوں کو ڈالتا ہے تاکہ میرا بندہ میری طرف آ جائے، کبھی نعمتوں کو ڈالتا ہے تاکہ میرے بندہ میری طرف رجوع کر لے۔ انبیاء کو بھیجتا ہے، نبیوں کو بھیجتا ہے، اللہ کے محبوب بندوں کو بھیجتا ہے۔ فرعون نے نافرمانی کی تھی، اللہ نے فوراً پکڑ نہیں کی، اس نے تو خدائی دعویٰ کیا تھا، لیکن اللہ نے فوراً پکڑ نہیں کی، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ اس کو سمجھاؤ میرے بارے میں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، ہم ڈرتے کہیں ہم پر زیادتی کرے یا سرکشی کرے۔ اتنا ظالم بادشاہ ہے، اتنا جابر بادشاہ ہے جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا ہے، میں اس کو کیسے سمجھاؤں گا، میں اس کو کیسے بتاؤں گا، وہ تو میرے اوپر ظلم کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، ہم ڈرتے ہیں کہیں ہم پر زیادتی یا سرکشی کرے۔ اللہ نے فرمایا نہیں لا تخافا اننی معکما اسمع و ارى، مت ڈرو میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سنتا بھی ہوں، میں دیکھتا بھی ہوں، میرے علم و قدرت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ جاؤ
آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ میرا پیغام پہنچاؤ، میرا میسج دو، میری وحدانیت کی طرف اس کو رجوع کرو۔ موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، پہلی مرتبہ سمجھایا اس نے مذاق اڑایا، دوسری مرتبہ سمجھایا اس نے مذاق اڑایا، تیسری مرتبہ سمجھایا، جلال میں آ گیا، غصے میں آ گیا اور کہنے لگا قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، اگر تم میرے علاوہ کسی دوسرے کو خدا مانو گے تو میں تم کو جیل خانے میں ڈالوں گا، جیل خانے میں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے قال اولو جئتک بشیء مبین، اگر میں تمہارے سامنے کھلی ہوئی نشانی لے کے آؤں تو کیا پھر بھی میرے کو جیل خانے میں ڈالے گا؟ اب فرعون تعجب میں پڑ گیا کہ موسیٰ کون سی کھلی ہوئی نشانی لائے گا، اس کا ذہن، اس کا دماغ وہاں تک نہیں گیا اور کہنے لگا قال فات بہ ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو تو وہ نشانیاں لا کے پیش کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جس ڈنڈے سے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتے تھے اور جس ڈنڈے کا ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے تھے، اس ڈنڈے کو، اس لاٹھی کو زمین پہ ڈال دیا، ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اور اپنے ہاتھ مبارک کو بغل سے نکالا، ایک چمکدار ہاتھ بن گیا۔ یہ دو معجزے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ سانپ کو دیکھا فوراً ڈر گیا، سہم گیا، گھبرا گیا۔ کون تھا جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا کہ میں ہی سب سے بڑا خدا ہوں؟ سانپ کو دیکھا ڈر گیا، گھبرا گیا، سارے ممبر کو اکٹھا کیا، اپنے جاننے والے پہچاننے والے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، مشورہ کیا، پھر سارے جادوگروں کو بلایا اور پھر جادوگر آئے، موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوا۔ سارے جادوگر رسی کو ڈالتے ہیں، سانپ بن جاتے ہیں، چلنے لگتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کے حکم پر اپنے عصا کو، اپنے لاٹھی کو زمین پر رکھا، ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا اور سارے سانپوں کو نگل گیا۔ جتنے جادوگر تھے دیکھ کر حیران ہو گئے اور سمجھ گئے کہ یہ شخصیت جادوگر کی نہیں ہے، یہ اللہ کے محبوب بندے یا پیغمبر ہے، یہ شخصیت جادوگر کی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور پھر تمام کے تمام لوگ سجدے میں چلے گئے اور کہا قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لے آئے پروردگار عالم پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ میرے دوستو، اب تو جس نے بلایا تھا اس کی بادشاہت ہے، حکومت ہے، ظالم و جابر بادشاہ ہے۔ اس نے کہا لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تم سب کو سولی پہ چڑھا دوں گا۔ تم میرے آدمی ہو کر ان کے بن گئے، میں نے بلایا وہاں چلے گئے، میں تجھے انعام دینے کے لیے بلایا تھا، اکرام کرنے کے لیے بلایا تھا، عزت کے مقام پر پہنچانے کے لیے بلایا تھا، تم میرے ہو کر ان کے ہو گئے۔ اب میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، اب میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ کہا لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تم سب کو سولی پہ چڑھاؤں گا۔ میرے دوستو، تمام کے تمام جادوگر
کہتے ہیں فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي، آپ کو جو کچھ کرنا ہو کر ڈالیے، آپ جو کچھ کریں گے اس دنیا کی زندگی میں کریں گے، اور ہم ایمان لائے ہیں اس پروردگار عالم پر جو مرنے کے بعد ہماری پوری زندگی کے گناہوں کو اللہ بخش دے گا۔ کیسا ایمان رہا ہوگا؟ ایمانی جرأت کے ساتھ جواب دیا ہے ایک ظالم اور جابر بادشاہ کو کہ تم کیسی بات کرتے ہو، تمہاری سزا دنیا میں ہے، اور ہم ایمان اس لیے لائے ہیں کہ ہماری آخرت کی ابدی زندگی ہماری سنور جائے، بن جائے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ میرے دوستو، ہماری زندگی کا ایک طویل حصہ گزر چکا، ابھی ہمارا ایمان اس نہج تک نہیں پہنچا۔ زندگی کا ایک طویل حصہ گزر چکا اور ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ اذان کی آواز ہو مسجد تک نہ آئے۔ کتنا کمزور ہے! اس لیے جس بندے کو اپنی موت کی فکر ہوگی، اپنے قبر کے بارے میں سوچے گا، مراقبہ کرے گا، تو پھر دنیا میں آخرت والے اعمال کرنے میں اس کے لیے کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہوگی۔ اور اگر موت کو بھولا ہے، قبر کو بھولا ہے، حشر کو بھولا ہے، حساب و کتاب کے دن کو بھولا ہے، جنت کی نعمتوں لذتوں کو بھولا ہے، جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں اور انگاروں کو بھولا ہے، تو پھر میرے دوستو اس کے لیے نماز کا پڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو ہم سب کی یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کے بنانے کی فکر کریں، اپنے ایمان کے بنانے کی فکر کریں، اور ایسے بن جائیں کہ جب موت کا فرشتہ آئے لینے کے لیے تو اگر آپ کے دل کو ٹٹولے تو اس دل میں عشق نبوی بھرا ہوا پائے، آپ کے دماغ کو ٹٹولے تو اس دماغ کے اندر علم نبوی بھرا ہوا پائے، اور آپ کے جسم کو ٹٹولے تو سنت نبوی سے بھرا ہوا پائے۔ اگر ایسی حالت میں ہم بارگاہ الہی تک پہنچیں گے، اللہ ہم سے راضی ہوگا، اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، غفلت کی زندگی ہے، لاپرواہی کی زندگی ہے، اللہ کے حکموں کو توڑنے والی زندگی ہے، نبی کی ایک ایک سنت کو پامال کرنے والی زندگی ہے، تو پھر میرے دوستوں، میرے عزیزوں، خون کے آنسو بہانے سے بھی کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم تمام ایمان والوں کو جب تک اس دنیا کے اندر رکھے، اسلام پر قائم و دائم رکھے، اور جب اس دنیا سے اٹھائے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔